السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. 12 فروری پاکستانی خواتین کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن کو خواتین کا قومی دن بھی کہا جاتا ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے 36 سالہ تاریخ ہے کہ 36 سال قبل کس طرح سے خواتین نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپنی جنگ لڑی، اور اس میں خواتین کی تنظیمیں بھی تھیں اور تمام شعبۂ زندگی سے خواتین، چاہے وہ ادیب تھیں، شعراء تھیں، وکلا تھیں، وہ سب کی سب وہاں پر موجود تھیں. اور یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی کہ خواتین اپنا حق لینا جانتی ہیں. تو 12 فروری کا دن اسی دن کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خواتین جو ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں یو کے بیسڈ جرنلسٹ ہیں سعدیہ سعادت، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں خاص طور پر، اور اس سے بڑی فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں. اور یہ برکشائر وومنز ایڈ ایک تنظیم ہے یو کے میں، وہاں پر ایز والنٹیئر کام بھی کر رہی ہیں اور اپنے کالموں کے ذریعے خواتین کے حقوق کی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہیں. ان سے جو ہے آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یو کے میں کس طرح کی پریکٹسز ہیں اور پاکستان میں کیا ہو رہی ہیں، اور پاکستانی خواتین کو مزید امپاورڈ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم سعدیہ سعادت، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس خاص طور پہ اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو سعدیہ سعادت، یہ جو 12 فروری منایا جاتا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے یہ، اور آگے جو ہم جس طرح سے چل رہے ہیں کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ 8 مارچ کو تو تسلیم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عالمی دن ہے، لیکن 12 فروری جو ہے وہ اس حد تک جس طرح منایا جانا چاہیے 36 سال کے باوجود بھی نہیں منایا جاتا. بالکل، اور یہ ایک المیہ ہے بیکاز عورتیں جو ہیں ایک آف کورس مردوں کے اگر شانہ بشانہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کام کریں تو ان کو بھی تحفظ اور تعلیم کی اتنی ضرورت ہے جتنے ہم لوگ مردوں کے اوپر لگاتے ہیں اور ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے اوپر کرتے ہیں. اور ایسے دن کو زیادہ سے زیادہ آئی تھنک پروموٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، عورتوں کے حقوق کے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 12 فروری کا دن تھا اس میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک مارشل لاء سسٹم کے اگینسٹ عورتوں نے ایک مجمع اکٹھا کیا اور انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی. اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یو کے اندر بھی ایسے ایشوز تھے. عورتوں نے بہت طریقے سے وہ چیزیں پائی ہیں. جیسے یو کے اندر پہلے عورتوں کو انہیریٹنس نہیں ہوتی تھی، یا ان کو پراپرٹی اگر وہ شادی کرتی تھی تو ساری، اگر ڈیورس ہو جائے تو ساری پراپرٹی شوہر کو چلی جاتی تھی. انہوں نے اس کے اوپر بھی کام کیا اور انہوں نے وہ اپنے رائٹس پائے. پھر اسی طرح ووٹنگ کے رائٹ نہیں ملتے تھے عورتوں کو وہاں پہ. پھر انہوں نے 1918 کے اندر عورتوں کو ووٹنگ کے رائٹ ملنے شروع ہوئے. تو یہ صرف یہاں پہ نہیں، یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، اور اگر کوئی کمیاں ہیں، کوئی لاز میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہے یا ہم لوگوں کو اپنے حقوق چاہیے، تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں. عورتوں کو اکٹھے ہو کے اپنی ڈیمانڈس بتانی چاہیے کہ ان کو کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ ہر سال جو ہے یو کے سے آتی جاتی ہیں پاکستان بھی، تو آپ کو پریکٹسز کیا نظر آتی ہیں وہاں پر جو آپ دیکھتی ہیں کہ خواتین کس طرح سے جو کہ ورکنگ ہیں وومنز، ان کے ساتھ جس طرح کے مسائل ہیں، یا پھر وہاں پر جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں کس طرح سے ان کے مسائل ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کا کمپیریزن میں آپ سجیسٹ کیا کریں گی کہ پاکستانی خواتین کیا کریں؟ آئی تھنک پاکستانی خواتین کے لیے ایک تو یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ایک منظم طریقے سے، جس طریقے سے یہ ہم آواز اٹھائیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کو چاہیے ہیں، اس کی آواز اٹھائیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ ان کے حقوق ہیں. اگر لاز بنے ہوئے ہیں، جیسے جہیز کا لاء ہے، آرڈیننس ہے، اس کو پاس کروایا جائے تاکہ وہ چیز روکی جائے. یورپ میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی جہیز کا، بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پہ کچھ یہ توقع ہی نہیں کی جاتی ہے کہ عورت اپنے ساتھ اتنا جہیز لے کر آئے. دوسری طرف اگر ہم ورک اور پلیس، ہمارے ادھر پاکستان میں تو کئی ایسی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں جو گھروں میں جہیز نہ ہونے کے سبب بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کے رشتے بھی نہیں ہو پاتے. تو مطلب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ آئی تھنک یہ والے وہ لاز ہیں جو امپلیمنٹ کرنا کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور عورتوں کو اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آخر یورپ میں بھی تو لوگوں نے اسی طرح عورتوں نے تنظیمیں بنائیں، آوازیں اٹھائیں اور انہوں نے اپنے حقوق پائے. کیا سعدیہ عورتیں آواز اٹھائیں یا مرد بھی اٹھائیں؟ آئی تھنک عورتوں کو ہی اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے.
اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو مطلب جیسے جو آرڈیننسز پاس ہوئے ہیں یہاں پہ لاز تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے پاس ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کافی لاز تھے جو پاس ہوئے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اور ہم گورنمنٹ کو آئی تھنک بہت رول پلے کرنا چاہیے اپنا عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے. سعدیہ سعادت, یہ جو آپ برک شائر وومنز ایڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, تنظیم ہے, تو اس تنظیم کا بیسیکلی کام کیا ہے اور آپ اس میں کیا کرتی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی تنظیمیں کیا بنائی جا سکتی ہیں یا ہیں پہلے سے موجود کام کر رہی ہیں؟ آئی تھنک پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے نالج عورتوں کو. وہاں پہ ایک نہیں کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں جو کہ خالصتاً عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں. اگر کسی عورت کو ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہوتا ہے تو وہ سیدھا ان کو کال کرتی ہے. ہمارے ہاں کسی عورت کو مار پڑ جائے تو پہلا جملہ جو فیملی کہتی ہے وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا, یہ ہر گھر کی کہانی ہے, برداشت کر لو. یہاں پہ یہ تربیت دی جاتی ہے. باہر برداشت کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جو کہ آئی تھنک بہت ضروری, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کرنا چاہیے بٹوین امپاورمنٹ, اور کئی دفعہ اس کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے. تو ہمیں وہ جو ایک بیلنس ہے نا وہ رکھنا چاہیے کہ عورت کو ٹھیک ہے امپاور کیا جائے, لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دے. تنظیمیں بننی چاہیے ایسی عورتوں کی جو حقوق کی بات کریں, جو عورتوں کو بتائیں کہ اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے تو آپ اس تنظیم پہ فون کر لیں. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کو بتایا جائے تو وہ ڈائریکٹ پولیس کو کال کر لے. وہ تنظیمیں ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے, کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک وے آؤٹ چاہیے, تو آپ ادھر کسی کے پاس چلے جاتے ہو یا بات کر لیتے ہیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز وہ وہاں پہ کرتے ہیں وہ عورتوں کی ٹیچنگ کرتے ہیں. وہ ایک پراپر, اگر کوئی عورتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں کئی دفعہ ہو جاتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوتی ہیں, وہ اکثر وہ اتنی یوز ٹو ہو جاتی ہیں کہ ان کو یہ بہت نارمل چیز لگتی ہے. وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ یہی نارمل چیز ہے, مطلب ہم برداشت کرتی رہیں, سہتی رہیں. ہاں, تو کئی دفعہ ایسی وہاں پہ کلاسز دی جاتی ہیں عورتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹائم کے بعد آپ یہ جو تنظیمیں ہیں وہ کلاسز دیتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ نے مار نہیں کھانی, آپ نے اس طرح سے برداشت نہیں کرنا ظلم کو. صحیح ہے. سعدیہ سعادت, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وائس آف وومن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وائس آف وومن میں ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سعدیہ سعادت ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے لندن میں جو بنی ہوئی تنظیمیں ہیں وہ خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں اویئرنیس ریزنگ کے پروگرامز کراتی ہیں, انہیں بتاتی ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں. تو سعدیہ, آپ کو پاکستان میں کیا اس طرح کی تنظیمیں نظر آتی ہیں جو اس طرح سے کام کرا رہی ہوں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کام کو آگے کتنا بڑھانا چاہیے؟ کسی زمانے میں کوکس کا تھا, آئی تھنک ان کو دوبارہ سے کام کرنا چاہیے, اور جو ایک پراپر ایک منسٹری ہونی چاہیے ویمن کی اس حوالے سے, امپاورمنٹ کے حوالے سے. اور عورتوں کو آئی تھنک وہی ہے کہ یہاں پہ ابھی اس طرح کوئی ہمیں ایکٹیو تنظیمیں نظر نہیں آتی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے, لیکن ہونی چاہیے. جو وومن ایکشن فورم ہے جو ہم بات کر رہے تھے, 12 فروری کا دن منایا گیا, تو وومن ایکشن فورم اور 36 سال قبل اسی نے ہی وہاں پہ خواتین کو مطلب مارشل لا کے خلاف وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہوئے تھے. تو اب وہ بھی کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب سسٹین نہیں ہو پاتی کہ کام کچھ شروع بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو پاتا. ابھی آپ بریک میں بات کر رہی تھی کہ کچھ گورنمنٹ نے بھی, پاکستانی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے کام خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے, جیسے آپ نے ذکر کیا بینک کے حوالے سے. بالکل, اور اب ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. پھر ایک تو وہاں پہ کیا پریکٹسز ہیں؟ جو کام شروع ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ بالکل چلتا رہتا ہے, اور اس کو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور اس کو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز پلاننگ کی ہے اور اس کے بعد ان کو لاہے عمل تک پہنچانے کے لیے وہ پراپر ان کا سارا ایک سسٹم ہوتا ہے, تنظیمیں ہوتی ہیں, ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. نہ صرف عورتوں کو جنہوں نے لائک اس طرح کی جو تنظیمیں جو اگر ان کے پاس کوئی عورت جاتی ہے تو ان کو کرتے ہیں, بلکہ اسکولوں کے اندر بچوں کو لیول تک وہ بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کیا نہیں رائٹ, کیا چیز صحیح ہے ان کے لیے اور کیا غلط ہے.
عورتوں اور اسپیشلی جیسے بچیوں کے لیے وہاں پہ تو بہت زیادہ سسٹم ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے جو چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک کچھ زیادہ بھی وہ کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی پاکستان کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہمیں ہماری منسٹری کو جو ویمن کی منسٹری ہے کچھ ایسی بنائی نہیں چاہیے جس میں صرف عورتوں کے حقوق کی بات ہو، تنظیم ہو بنائی جائے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ عورتیں کس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے ایک اچھے طریقے سے ایک اچھا فورم ہو. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ اور لوگوں کا نا مائنڈ سیٹ بدل سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کو وہی لگے گا کہ یہاں پہ اگر کوئی عورت جیسے انہوں نے بنایا تھا کہ پولیس کو آپ کال کر سکتے ہیں اگر کسی عورت کو ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو، لیکن مائنڈ سیٹ اتنا خراب ہے نا کہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے پولیس کو فون کیا ہے تو بس وہی خراب ہے. تو یہ جو چیزیں نا آئی تھنک یہ عورتیں مائیں اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ کہ عورت کی عزت کی جائے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ مطلب جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جورو کا غلام بن گئے یہ وہ، تو اگر بیویاں خوش ہوں گی اسی طرح معاشرہ بڑھے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کی اس طرح انتشار پھیلتا جائے گا آپ کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، اگر جب شادیاں ٹوٹیں گی تو بچے وہ جو ایک بروکن فیملی کے بچے ہیں ان کی تربیت میں اتنا اثر ظاہر ہے پڑتا ان ہے. کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے اور معاشرہ جو ہے وہ انتشار کی طرف بڑھے گا، بڑھتا جاتا ہے. تو سعدیہ سعادت تو آپ کے خیال میں تحفظ اور تعلیم جو ہے وہ بیسک پوائنٹس ہیں جن پر اس وقت حکومت کو بھی چاہیے کہ کام کرے اور مختلف تنظیمیں اور مختلف اسٹیک ہولڈرز مل کر اس کے لیے کام کریں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، باہر یہی کہا جاتا ہے کہ جو یہ تنظیمیں جن میں کام کرتے ہیں ان میں جو ٹاپ 4 کے اوپر پاکستان کا نمبر آتا ہے کہ ادھر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز، اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انہی کو عادت ہوتی ہے زیادہ یہ کرنے کی، بیکاز یہ ان کی اپ برنگنگ کا یہاں پہ پارٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ ڈومیسٹک وائلنس کی زیادہ، اگر یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ اگر پاکستان سے باہر ہوتا ہے تو وہ بھی یہی ہمارے ایشین ممالک کے جو لوگ ہیں وہ انہی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. گوروں کے اندر اس کی نسبت بہت ہی کم ہے، ہوتی ہے لیکن اس حساب سے نہیں جس طریقے سے ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ ظاہر بات ہے جو جاتے ہیں تو اگر آپ ڈیٹا اس میں کلیکٹ کرتے ہیں تو 4 نمبر کے اوپر پاکستان آتا ہے. پاکستان میں ایک چیز اور جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر روزگار کا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیے جب یہ ڈومیسٹک وائلنس آپ کرتے ہیں یا جو سائیکلوجیکل یہ ایشوز ہوتے ہیں آپ کو تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس فائنینس نہ ہو، آپ کے پاس خود کی جاب سیکیورٹی نہ ہو، اور یہ پاکستان میں بہت بڑا المیہ ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس جابز ہیں نہیں، وہ کہیں پہ نوکری اچھی کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن بنتی ہے لوگوں کے اس طرح کے چڑچڑے پن کی، اور جو کہ پھر گھریلو تشدد کی شکل اختیار کر لیتی ہے. باہر آپ کو بہت تھوڑے لیول کے اوپر بھی، جیسے یورپ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے پیسے تو وہ تھوڑے پیسے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی شروع کیا ہے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن اس میں بھی بہت عرصے سے چل رہا ہے اور بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں مجھے پڑھ کے اتنا دکھ ہوا کہ اس کے اندر کئی ملازمین جن کو جابز ہیں پراپر، اور وہ لوگ اس کو لائک مس یوز اتنا ہے یہاں پہ کہ دونوں پارٹ بھی ہے نا. لوگوں کا بھی یہ بن گیا ہے کہ جتنا آ رہا ہے کہ ہم کھا لیں، ہم چھین لیں. تو یہ کیونکہ ابھی جو احساس پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے وہ جو سرکاری ملازمین تھے 8 لاکھ ملازمین جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان کو نکالا گیا. ابھی میں جو کل کی پی ایم کی اسلام آباد میں سرمنی ہوئی ہے اس میں سن رہی تھی، اور اس کے بعد 30,000 پھر نکالے گئے ہیں. تو یہ 2 دفعہ نکالے گئے، یہ دو طرفہ ہے کہ لوگوں کو بھی انڈیویجلی طور پر بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے. ہر چیز جو ہے ہمیں حکومت پہ اسٹیٹ پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں خود بھی احساس کرنا چاہیے. جو کہ آپ کہتی ہیں کہ وہاں کی جو اپ برنگنگ ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ لنڈن میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی جو ہمارے ہاں ایک مینٹیلٹی پائی جاتی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. بالکل. سعدیہ سعادت آپ یہاں پہ تشریف لائی ہیں، آپ کا بےحد شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی آپ نے سنی یو کے بیسڈ جرنلسٹ سعدیہ سعادت نے کس طرح سے ہمیں بتایا کہ یہ ایک ذہنیت ہے اور اس ذہنیت کو تبدیل ہونا ہے، اور اس ذہنیت کو تبدیل ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر اس پہ کام کریں. لیکن ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یک طرفہ ہو، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور صرف کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. انفرادی طور پر سب کی ذمہ داری ہے کہ 12 فروری کا دن خواتین
خواتین کا، ہمارا پاکستان کا قومی دن ہے خواتین کا منانے کا، کہ اس میں خواتین پر جبر اور استحصال نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. خواتین اپنی مرضی سے آزادی سے جی سکتی ہیں، اور اس آزادی اور مرضی سے جینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے لاز بھی بنے ہوئے ہیں. اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کام جو ہے وہ سختی سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حالانکہ لیجسلیشن تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس پہ کام کرنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر جو خواتین کی بنی ہوئی خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے تنظیمیں ہیں، ان کو خواتین کو ضرور بتانا ہے کہ ان کے اپنے حقوق کیا ہیں، وہ کس طرح سے یکساں اور برابری کے مواقع حاصل کر سکتی ہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو وائس آف وومن سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.